الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم نے مختلف قسم کی عبادتیں اپنے بندوں کے لیے مشروع کی ہیں تاکہ وہ ہر قسم کی عبادات میں حصے دار بنیں اور ایک ہی طرح کی عبادت سے اکتا کر عمل ترک کر کے ناکام و نامراد نہ ہو جائیں. کچھ عبادات کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے جس میں کسی کمی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بعض عبادات نفل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور دیگر عبادات کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہیں. ان میں سے ایک نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر دن و رات میں 5 بار فرض کی ہیں. نمازیں تو 5 ہیں لیکن ثواب 50 کے برابر ہے. پھر حق تعالی نے فرض نمازوں کے نقص کو پورا کرنے کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے نوافل مقرر فرمائی ہیں. ان نوافل میں فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی ہیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعت. انہی نوافل میں رات کی نفلیں بھی ہیں، یعنی تہجد وغیرہ، جن کے پڑھنے والوں کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں فرمائی ہے. چنانچہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ خاص بندے جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزار دیتے ہیں. اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے رات میں عبادت کے لیے جدا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو کبھی جنت کے شوق میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے نعمت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کے عمل کے بدلے کے طور پر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو چیز جنت میں ان کے لیے تیار کی گئی ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. اور ترمذی شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، کثرت سے سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. عام لوگ جب رات میں سو جایا کرتے ہیں اس وقت نماز پڑھا کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. عزیز دوستو، رمضان کی رات کی نوافل کو غیر رمضان پر ایک خاص فضیلت و خصوصیت حاصل ہے. چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل کے لیے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث میں ایمان سے مراد اللہ پر ایمان ہے اور احتساب کے معنی ہے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ہو، دنیا داری، شہرت، مال و منصب مقصد نہ ہو اور نہ محض عادت پوری کرنی ہو. قیام رمضان کے مفہوم میں پوری رات کی نماز شامل ہے، چاہے شروع شب میں پڑھی جائے یا آخر شب میں. اسی لیے
تراویح بھی قیام رمضان میں شامل ہے، اس میں رغبت اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کا یقین رکھا جائے۔ گنی چنی چند راتیں ہیں، مسلمانوں کی عقل مندی یہ ہے کہ اس سنہرے موقع کو غنیمت سمجھے قبل اس کے کہ وہ ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کے معنی آرام کے ہیں۔ پہلے لوگ بہت لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے، اس لیے 4 رکعت پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتے تھے، اس لیے اس نماز کو تراویح کہنے لگے۔ تراویح کی جماعت کا سلسلہ سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں شروع فرمایا، پھر امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے ترک فرما دیا۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پھر تیسری اور چوتھی شب میں مجمع کثیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی رغبت دیکھی تھی، میں صرف اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رات میں قیام نہیں فرمایا۔ جب 7 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر اگلی رات میں قیام نہ فرمایا اور 25ویں شب میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ آخر تک قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے لیے رات بھر کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ سامعین کرام، سلف صالحین بہت طویل نماز پڑھتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ امام کئی سو سورتیں پڑھتا تھا، قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو لکڑی پر ٹیک لگانا پڑتا تھا۔ آج کی صورتحال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ زیادہ تر لوگ اتنی جلدی تراویح پڑھتے ہیں کہ افعال میں واجبی درجے میں بھی تعدیل و طمانینت نہیں ہوتی، جو نماز کے ارکان میں سے ہے، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ان کی نماز اس رکن سے خالی ہوتی ہے۔ کمزور، بیمار اور عمر رسیدہ مقتدیوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی زیادتی کرتے ہیں اور ان پر بھی زیادتی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام کے لیے اتنی جلدی کرنا مکروہ ہے جس سے مقتدی حضرات نماز کی سنتیں ادا نہ کر پائیں، جائے کہ اتنی جلدی مچانا جس سے واجب بھی چھوٹ جائے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ تراویح کی نماز میں کوتاہی کرے، بلکہ تراویح کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کاموں کو ٹالنا چاہیے اور امام کے ساتھ دیر تک شریک رہنا چاہیے تاکہ پوری رات عبادت کا ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔